بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داؤد بن نصر کے حکم سے کوڑا زنی روک دی گئی۔ جنات نے مل کر ایک آواز میں کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب ہم داؤد بن نصر کے مرید ہیں اور ہم جو غیب کے بھید جانتے ہیں۔ حلفیہ کہتے ہیں کہ داؤد بن نصر خدا کا پیغمبر اور ایلچی ہے۔ دھواں پھر پھیلا، اور جب دھواں چھٹا تو وہاں نہ داؤد بن نصر تھا نہ اس کے جنات، چبوترا خالی تھا۔ اعلان ہوا کہ کرامتی پیغمبر خدا کے حضور تشریف لے گئے ہیں، اب نئے چاند کی رات اسی جگہ نمودار ہوں گے۔ یہ سب اس سرنگ کا کمال ہے جس کے اندر میں ایک آدمی کو قتل کر آیا ہوں۔ درویش اپنے ساتھیوں سے اسی حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھا کہہ رہا تھا، جس میں وہ دن کو بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس فتنے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اس نے کہا، جن لڑکیوں اور جنات کے متعلق تم بتا رہے ہو کہ دھوئیں میں سے نمودار ہوئے تھے، ان لڑکیوں کو میں نے ایک بند کمرے کے دروازے کی درز میں سے دیکھا تھا۔ سرنگ تازہ کھودی ہوئی ہے، میں آخر تک نہ جا سکا۔ یہ باہر والے چبوترے کے قریب جا کھلتی ہے۔ دھواں سرنگ میں سے چھوڑا جاتا ہوگا اور لڑکیاں سرنگ میں چبوترے پر جاتی اور واپس آتی ہوں گی۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ بدروحوں اور جنات کا کم از کم اس حویلی میں کوئی وجود نہیں۔ عالم نے کہا، اب آپ اتفاق سے دیکھ آئے ہیں کہ یہ سرنگ اور دھوئیں کا کمال ہے، اور سیدھے سادے لوگوں کو کرامتی فرقے میں شامل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ لوگ اس باطل فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس فرقے کو ختم کس طرح کیا جائے اور لوگوں کو کس طرح بتایا جائے کہ یہ ڈھونگ ہے۔ وہ اس سوچ بچار میں الجھے ہوئے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی کا مالک باہر گیا، باقی تمام آدمی وہاں سے بھاگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خطرے کی صورت میں حویلی کے مالک کو دروازہ کھولتے ہی کھانسنا تھا۔ اس کی کھانسی کی بجائے اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے یہ سب جانتے تھے۔ وہ بھی انہی کے گروہ کا جانباز تھا۔ اگر یہ صحیح ہے کہ جو میں سن کر آیا ہوں تو خدا نے کرامتی فرقے کے خاتمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، بھیرا سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ بھیرا کی ریاست پر سلطان محمود نے قبضہ کر لیا ہے اور بھیرا کے راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اتنی خون ریز لڑائی ہوئی ہے کہ نہ غزنی کی فوج کا کچھ بچا ہے نہ بھیرا کی فوج کا۔ غزنی کے سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ بھیرا میں سے وہاں کا کوئی باشندہ کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ یہ معلوم نہیں کہ محمود ملتان پر بھی حملہ کرے گا یا نہیں۔ اس وقت اس کی فوج بہت کم ہے، کمک آتے بہت وقت لگے گا۔ سب گہری سوچ میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد عالم نے کہا، ہم بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے درویش دوست نے کیا ہے کہ کرامتیوں کے اندرونی حلقے کے آدمیوں کو ایسے طریقے سے قتل کرتے رہیں کہ کوئی ہمارا سراغ نہ پا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 جانباز تیار کیے جائیں جو داؤد بن نصر کو قتل کر دیں۔ اگر یہ شخص قتل ہو جائے تو یہ فرقہ مر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم 2-4 آدمی بھیرا چلیں، اور اگر سلطان محمود واقعی وہاں آ گیا ہے تو اس کے حضور عرض کریں کہ اگر تم یہاں اسلام کے فروغ کے لیے آئے ہو تو پہلے ملتان آؤ اور اس فرقے کو ختم کرو جو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ سب اس تجویز پر متفق ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ عالم درویش 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر صبح بھیرا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جس وقت ان لوگوں کو وہ آدمی بھیرا میں سلطان محمود کی آمد اور لڑائی کی خبر سنا رہا تھا، اس وقت داؤد بن نصر کو بھی یہی خبر سنائی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ان آدمیوں کو جو 4 کماریوں کی حویلی میں کام اور شعبدہ بازی کرتے تھے اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ شراب کا نشہ بھی اتر گیا تھا۔ وہ ان سے ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہا تھا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ اسے بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی سرنگ والے کمرے میں سے دوڑتا باہر نکلا۔ وہ ان 4-5 آدمیوں کے ساتھ ٹکرایا جو سرنگ میں سے مقتول کی پکار پر دوڑے آئے تھے۔ اس آدمی نے کہا، نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں آتا ہوں۔ اس آدمی کی داڑھی تھی، چہرہ کسی کو یاد نہیں تھا۔ داؤد بن نصر ان کی یہ بات مان نہیں رہا تھا۔ کہتا تھا کہ تم میں سے کسی نے کسی لڑکی کے چکر میں آ کر اپنے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سب آدمی اس کے پاؤں میں لیٹے لیٹے جاتے تھے اور داؤد گرج رہا تھا۔ اس دوران اس کے سالار نے اندر آ کر کہا کہ بھیرا سے بڑی بری خبر آئی ہے۔
ایک آدمی کو اندر لایا گیا، وہ بھیرا سے آیا تھا۔ اس نے داؤد بن نصر کو وہی خبر سنائی جو حویلی میں ایک آدمی عالم درویش اور ان کے ساتھیوں کو سنا رہا تھا۔ ان سب کو قید میں ڈال دو، داؤد بن نصر نے حکم دیا۔ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، پھر بھی کچھ نہ بتائیں تو انہیں شکنجے میں ڈال دو۔ انہیں لے گئے تو داؤد بن نصر نے اپنے سالار سے کہا، اگر محمود بھیرا پر قابض ہو گیا ہے تو بہت برا ہوا ہے۔ صبح فوج کے کچھ آدمی تاجروں کے بھیس میں بھیرا روانہ کر دو۔ وہ اچھی طرح دیکھ کر آئیں کہ محمود کے پاس کتنی فوج ہے۔ اگر اس کے پاس ملتان پر حملہ کرنے کے لیے فوج کم ہے تو ہم مہاراجہ انند پال کو پیغام بھیجیں گے کہ بھیرا پر حملہ کر دے۔ صبح کے وقت چھوٹے چھوٹے دو قافلے ملتان سے نکلے، دونوں کا رخ بھیرا کی طرف تھا۔ ایک قافلے میں عالم درویش اور ان کے ساتھ 3 آدمی تھے، دوسرے قافلے میں ملتان کی فوج کے 6 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان کے کمانڈر نے دوسرے قافلے کو دیکھا تو بولا، وہ لوگ بھی ادھر جا رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے اپنے سالار کو حکم دے کر فوج کے جو 6 آدمی ملتان سے بھیرا یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے تھے کہ یہ اطلاع لائیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس کتنی فوج ہے اور کیا وہ فوری طور پر ملتان پر حملہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ 6 آدمی معمولی قسم کے فوجی نہیں تھے، وہ سب کمانداری کے عہدے کے ذہین اور تجربہ کار فوجی تھے، جاسوسی اور سراغ رسانی کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ بھیرا سے مطلوبہ اطلاع وہی لا سکتے تھے۔ وہ تھے تو مسلمان لیکن عقیدے کے کٹر کرامتی تھے۔ انہوں نے تاجروں کے بھیس میں بھیرا کو جاتے ہوئے ملتان سے کچھ دور عالم درویش اور ان کے 3 ساتھیوں کو اسی سمت جاتے دیکھا جدھر وہ خود جا رہے تھے، تو وہ ان سے جا ملے تاکہ دونوں قافلوں کا ایک قافلہ بن جائے اور ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کام کی کوئی خبر مل جائے۔ ملتان کے ان فوجیوں کے پاس 6 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے اور 3 اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ عالم اور درویش کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے 3 ساتھی 3 اونٹوں پر سوار تھے۔ یہ کٹر اہل سنت مسلمان تھے جو بھیرا سلطان محمود غزنوی سے کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو مسلمان ریاست نہ سمجھے اور فوراً حملہ کرے، کیونکہ کرامتی فرقہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا۔ دونوں قافلوں میں سلام دعا ہوئی، لیکن اپنے اپنے تعارف میں دونوں محتاط تھے۔ عالم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتایا کہ ملتان کے دکاندار ہیں اور بھیرا کچھ سامان لے جا رہے ہیں، اس کے بدلے وہ وہاں سے سامان لائیں گے۔ کرامتیوں نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ لاہور کے تاجر ہیں، ملتان آئے تھے اور بھیرا جا رہے ہیں، وہاں سے لاہور چلے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں تو آپ کرامتی مسلمان ہوں گے؟ ایک کرامتی فوجی نے پوچھا۔ نہیں، درویش نے جواب دیا، ہم پکے مسلمان ہیں، کرامتی فرقے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ یقیناً سنی مسلمان ہوں گے، کرامتی صرف ملتان میں ہیں، ہمارا اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کرامتی فوجیوں کے کمانڈر نے جھوٹ بولا، ہم آپ کی طرح سنی مسلمان ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی ہے؟ ان فوجیوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ سنا تو یہی ہے، عالم نے کہا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے بعد کسی مسلمان سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس تیزی سے ہندو مذہب اسلام پر غالب آ رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور پر بھی سلطان محمود قبضہ کر لے، اس ملک کو اسلامی ملک بننا چاہیے۔ لاہور سے پہلے سلطان ملتان پر قبضہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، درویش نے کہا۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعلی کار ہے اور وہ اسلام کا نقاب چڑھا کر اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ معلوم نہیں سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی اصلیت کا علم ہے یا نہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ سلطان دھوکے میں نہ ہو، سلطان کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے، عالم نے کہا۔ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اتفاق سے بھیرا جا رہے ہیں، ہم سلطان محمود کو بتائیں کہ وہ داؤد بن نصر کو اپنا دوست نہ سمجھے؟ کرامتی کمانڈر نے کہا۔ کیوں نہیں، درویش نے کہا، ہمیں یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ وہ چلے جا رہے تھے، عالم اور درویش یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ سلطان محمود کے پاس ہی جا رہے ہیں۔
کرامتیوں کو ان پر ایسا شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ کرامتی زیادہ ذہین اور چالاک تھے، وہ بھی اپنی اصلیت بے نقاب نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عالم اور درویش کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی تھی جو عالم اور اس کے ساتھیوں کا ایمان تھا۔ وہ ان کرامتیوں کو فی الواقع تاجر اور اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھے۔ وہ تمام راہ اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے دریائے راوی پار کر لیا۔ یہ مقام ملتان سے بہت دور تھا، جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا تھا۔ پار جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دونوں قافلوں کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑے کی زین اتار رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا۔ کمانڈر نے ساتھی سے کہا، یہ لوگ لگتے تو دکاندار ہی ہیں، لیکن ان کی بعض باتوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فتنہ پیدا کرنے بھیرا جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں پر پوری طرح قبضہ کر لیں۔ یہ دو آدمی جو ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں علم و فضل والے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خلاف یعنی ملتان کی کرامتی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کرنے نہیں جا رہے تو بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ دو آدمی عالم ہیں، ان کے ساتھ رہ کر بھیرا کے لوگ ہمارا بھی احترام کریں گے۔ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے، کرامتی کمانڈر کے ساتھی نے کہا، تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن قسم کے مسلمان سمجھتے رہیں۔ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ سلطان محمود سے ملے۔ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ چلا جائے گا، سلطان کی نیت اور ارادے کا علم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے اس موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیالات کرتے آئے تھے۔ عالم اور درویش تربیت یافتہ جاسوس نہیں تھے، یہ تو ان کا جذبہ تھا جو انہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ وہ کرامتیوں کو اپنی طرح اسلام اور سلطان محمود کے بھائی خواہ سمجھ بیٹھے۔ بات سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا، لیکن ملتان میں رہ کر ہم جسے بھی ملے وہ داؤد بن نصر کا پیروکار نکلا۔ وہاں 4 کماریوں کی حویلی کے چرچے سنے تو کل رات ہم بھی لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں چلے گئے۔ ہم نے جنات کو دیکھا جنہیں داؤد نے حاضر کیا تھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ جہاں سے یہ جنات اور 4 کماریاں نکلی تھیں وہاں سے آپ نے ایک لاش نکلتی نہیں دیکھی؟ درویش نے کرامتیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر راز اگل دیا۔ لاش؟ کرامتی کمانڈر نے حیران ہو کر پوچھا، کس کی لاش؟ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش، درویش نے کہا۔ دھوئیں میں سے نمودار ہونے والے جنات اور 4 کماریوں کی اصل حقیقت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کرامتی کمانڈر نے اشتیاق اور حیرت سے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور ارواح کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دے کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کرو، یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ درویش نے منوان سنا دیا کہ وہ کس طرح حویلی کے اندر اس سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جس میں سے 4 لڑکیاں گزر کر دھوئیں میں جاتی اور لوگ انہیں دھوئیں میں سے نمودار ہوتا دیکھتے تھے۔ درویش نے بتایا کہ اس نے یہ لڑکیاں ایک کمرے میں دیکھی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سرنگ میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس سے بچنے کے لیے درویش نے اسے قتل کر دیا اور سرنگ سے نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے درویش کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس آدمی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والے آدمیوں کو قید خانے کی اذیتوں میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے تو کرامتی کمانڈر نے درویش سے کہا کہ وہ اس کے قریب سوئے۔ وہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے سب سے الگ ایک جگہ دیکھی اور وہاں ایک اپنا اور درویش کا بستر بچھا دیا۔ دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ 2 آدمی اس کے پاؤں رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ وہ اٹھا تو 2 آدمیوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اسے اٹھا کر ایک اونٹ پر ڈال دیا گیا اور اسے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اونٹ اٹھا، اس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دی گئی۔ گھوڑا چل پڑا۔
اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا چلا۔ درویش کے ساتھی اس سے دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اونٹ اور 2 گھوڑ سوار واپس ملتان کو چلے جا رہے تھے۔ کرامتیوں کو اپنے خاص آدمی کا قاتل مل گیا تھا۔ انہیں داؤد سے انعام کی توقع تھی۔ صبح سب سے پہلے عالم کی آنکھ کھلی۔ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ درویش کو جگانے گیا تو اس کا بستر خالی تھا۔ کرامتی جاگ اٹھا۔ عالم کا خیال تھا کہ درویش وضو کرنے دریا پر چلا گیا ہوگا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑوں اور اونٹوں کی طرف گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد کرامتیوں نے واویلا بپا کر دیا کہ ان کا 1 اونٹ اور 2 گھوڑے اور ان کے 2 ساتھی غائب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا ہے۔ چلو ادھر ادھر دیکھو، وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گھوڑوں پر زینیں ڈالی جانے لگی، اونٹوں پر سامان رکھا جانے لگا۔ تب عالم نے کہا، ہمارا درویش ساتھی بھی غیر حاضر ہے، یہ اسی کی کارستانی ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، اس نے بڑی دلیری سے سرنگ کے اندر جا کر ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میں اسے درویش سمجھتا رہا، لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو اور قاتل ہے۔ وہ ہمارے آدمیوں کو ورغلا کر لے گیا ہے۔ ان کا تعاقب بیکار ہے۔ ایک کرامتی نے کہا، معلوم نہیں وہ کس طرف گئے ہیں اور یہاں سے کس وقت بھاگے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کرامتی کمانڈر نے کہا، ہمیں اس بیابان میں مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے۔ اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ عالم چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی بھی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ درویش کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں درویش اور مرد مومن تھا۔ اس کی فطرت میں یہ تھا ہی نہیں کہ قیمتی مال کے لالچ میں آ جاتا۔ اس کی جوانی اسلام کی پاسبانی اور زمین دوز جہاد میں گزر گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آ گیا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہماری منزل خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ مجھے تم لوگ بھی راہزن لگتے ہو، کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا۔ اگر ہم راہزن ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا، عالم نے کہا، اور یہاں تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوتی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آدمی تمہارے غائب ہوئے ہیں، عالم نے کہا۔ اگر تم لوگ میری بات پر غور کرو تو تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے آدمی جو لاپتہ ہوئے ہیں، وہ رات سامان چرا لے جانے کے لیے باندھ رہے ہوں گے۔ درویش نے انہیں دیکھ لیا ہوگا اور ان کے پاس جا کر پوچھا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تمہارے آدمیوں نے اس ڈر سے کہ پکڑے جائیں گے، درویش کو سر پر چوٹ لگا کر یا کسی طرح بے ہوش کیا اور اسے اونٹ یا گھوڑے پر ڈال کر ساتھ ہی لے گئے ہوں گے۔ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوگا اور اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی ہوگی۔ کرامتیوں کو تو معلوم تھا کہ ان کے 2 ساتھی اور درویش کہاں گئے ہیں۔ عالم اور اس کے ساتھی پریشان ہو رہے تھے۔ کرامتی اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ درویش کے یہ 4 ساتھی بھی اس کی زمین دوز سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ کرامتی کمانڈر نے بہتر سمجھا کہ عالم اور اس کے ساتھیوں کو ناراض نہ کیا جائے، ورنہ ان سے کوئی راز نہیں لیا جا سکے گا۔ دونوں قافلے پہلے کی طرح بھیرا کی سمت اکٹھے چلے جا رہے تھے۔ کرامتی آگے اور عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے تھا۔ مجھے یہ لوگ مشکوک نظر آتے ہیں، عالم نے اپنے ساتھیوں سے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صبح سے انہیں بڑی ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تاجر معلوم نہیں ہوتے۔ ان کی باتوں کا انداز اور چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ اور کچھ ہو سکتے ہیں، تاجر نہیں ہو سکتے۔ درویش کو انہوں نے خود غائب کیا ہے۔ درویش نے جذبات میں آ کر انہیں بتا دیا تھا کہ اس نے سرنگ میں داؤد بن نصر کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے درویش کو اغوا کر کے ملتان بھیج دیا ہے۔ مجھے تو یہ جاسوس لگتے ہیں جو بھیرا یہ دیکھنے جا رہے ہوں گے کہ سلطان محمود کی فوج کتنی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، عالم کے ایک جوان سال ساتھی نے کہا۔ ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ درویش کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق نہیں۔ اگر یہ واقعی جاسوس ہیں تو میں انہیں بھیرا میں پکڑا دوں گا، عالم نے کہا۔ ہمیں ان کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کرنی چاہیے۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کرامتی فرقے اور ہمارے حاکم اور پیر و مرشد داؤد بن نصر کے دشمن ہیں، کرامتی کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی در پردہ سرگرمیاں کیا ہیں، انہیں ہم دوست بنائے رکھتے ہیں۔ سورج جب سر پر آ گیا تو کرامتی کمانڈر نے جانوروں کو پانی اور چارے کے لیے اور خود بھی کھانا کھانے اور ذرا آرام کے لیے قافلے کو روک لیا۔
کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے عالم سے پوچھا کہ وہ درویش کو کب سے جانتے ہیں۔ عالم نے بتایا کہ وہ اسے اتنا ہی جانتے ہیں کہ ملتان میں اس کی دکان ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ہم بھیرا جا رہے ہیں تو وہ ساتھ چل پڑا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے حویلی میں ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو ہم اسے ساتھ نہ لاتے، عالم نے جواب دیا۔ اگر اس نے یہ قتل مذہبی جنون کے تحت کیا تھا تو بھی میں اسے پسند نہیں کرتا۔ قتل بہرحال قتل ہے، مذہب قتل جیسا جرم بخشا نہیں کرتا۔ کرامتی کمانڈر نے بہت کوشش کی کہ عالم کے سینے سے کوئی راز نکال سکے، اسے کوئی راز نہ ملا۔ کرامتی کمانڈر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ کرامتی نہیں، پکا مسلمان ہے۔ راجوں، مہاراجوں اور سلطانوں کی دنیا سے دور جنگل بیابان میں یہ دو قافلے ایک قافلے کی صورت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ حق و باطل کے میدان جنگ سے بہت دور تھے، لیکن اس جنگ سے لا تعلق نہیں تھے۔ دونوں قافلے بظاہر اکٹھے جا رہے تھے، لیکن ان کے درمیان در پردہ حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے پکے تھے، دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی سوچ رہے تھے۔ عالم کو یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کے قافلے والے تاجر نہیں اور یہ کرامتی ہیں۔ عالم کے 3 ساتھی جوان سال آدمی تھے اور کرامتی بھی 4 تھے۔ عالم سوچ رہا تھا کہ یہ تربیت یافتہ فوجی ہوئے تو ان سے لڑائی ہو جانے کی صورت میں اس کے 3 ساتھی مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ عالم خود بوڑھا تھا۔ عالم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اس کے سینے میں اللہ کا ایمان تھا، کسی انسان کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ بھیرا پہنچ جائیں تو انہیں پکڑا دے گا۔ درویش کے متعلق وہ بہت پریشان تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ درویش کو اگر واقعی ملتان بھیج دیا گیا ہے تو اسے بڑی اذیتیں دی جائیں گی۔ درویش کب تک برداشت کرے گا؟ وہ سب کی نشاندہی کر دے گا۔ ان سب کے بیوی بچے اور عزیز و اقارب ملتان میں تھے۔ نشاندہی ہو جانے کی صورت میں وہ جانتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی غیر انسانی اذیتیں دی جائیں گی۔ اسلام کی پاسبانی ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ عالم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عزیز بیٹو، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس میں ایسے خطرے ہیں جن سے گھبرا کر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو، جس قوم اور جس مذہب میں بھاگ جانے والے موجود ہوں وہ قوم اپنے مذہب سمیت تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بہنیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی قربان کرنے پڑیں۔ اگر تم نے یہ قربانی خندہ پیشانی سے دے دی تو خدا کی خوشنودی حاصل کرو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ تینوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ عالم کے پاس علم تھا، اس کی نظر قوموں کی تاریخ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قوموں کے عروج اور بادشاہوں کی فتح کے پیچھے چند ایک گمنام لوگوں کی قربانیاں کار فرما ہوتی ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی اور تاریخ زمین دوز محاذ پر بھی نہیں جایا کرتی۔ ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔